پیاری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ اکثر عورتیں نماز سے دور ہیں، نماز نہیں پڑھتی ہیں، جوان لڑکیاں بالکل نہیں پڑھتی ہیں. پوچھو کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ ارے شیخ صاحب آپ نہیں جانتے ہم لڑکیوں کو کتنے کام رہتے ہیں، ہمیں کتنا کام کرنا رہتا ہے. کھانا ہمیں بنانا ہے، گھر کی صفائی ہمیں کرنا ہے، کپڑے ہمیں دھونا ہے، اتنے کام ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں، نبی کی بھی ایک بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ تھا. اس کے 2 بچے تھے، ایک گود میں حسن ہے، ایک گود میں حسین ہے. حسن و حسین کی پرورش کرنے والی ماں ہاتھوں سے چکی بھی چلاتی ہے اور زبان پر قرآن کی تلاوت بھی ہے. جب زبان پر قرآن کی تلاوت ہو تو اس گود میں حسن و حسین پلتے ہیں. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج فاطمہ کی جیسی ماں کی ضرورت ہے، آج مریم کے جیسی پاک دامن عورتوں کی ضرورت ہے. مریم کون تھی؟ مریم وہ تھی التی احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی. جو مریم، زمانے نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، جب گود میں بچہ لے کے پہنچی زمانے نے کہا ہے مریم کس کا پاپ لے کے آئی ہے. مریم ایک کنواری عورت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے معجزے کے طور پر کنواری لڑکی کو ماں بنا دیا. اور کنواری لڑکی جب اپنے بچے کو لے کے آئی ہے، عیسیٰ ابن مریم کو لے کے آئی ہے گود میں، اور قوم کے لوگ مریم پر الزام لگاتے کہ اے مریم تو نے پاپ کیا ہے، تو نے گناہ کیا ہے، تو نے غلط کام کیا ہے. ایک پاک دامن عورت پر جب زنا کی تہمت لگی، اللہ کی قدرت کو جوش آیا اور وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتا ہے، اور بچہ کہتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میری ماں کے کیریکٹر پر کوئی سوال نہ اٹھانا، میری ماں کو کچھ برا بھلا نہ کہنا. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. جب ماں پاک دامن ہے اور ماں کے کردار پر کسی نے جھوٹا الزام لگایا، اللہ نے دودھ پیتے بچے کو ماں کی گواہی میں کھڑا کر دیا. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج مریم کی جیسی ماں کی ضرورت ہے، آج آسیہ کی جیسی ماں کی ضرورت ہے. فرعون جیسے ظالم شوہر کی بیوی ہے، فرعون کے محل میں رہتی تھی، آرام سے کھاتی تھی پیتی تھی. جب آسیہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، فرعون نے جیل میں ڈلوا دیا، ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ہتکڑیاں ڈال دی. آسیہ دعا کرتی اللہ کی بارگاہ میں، کہتی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میں تیری بندی آسیہ ہوں، فرعون کی بیوی ہوں، اے اللہ تیری خاطر، تیری توحید کی خاطر، تیرے ایمان کی خاطر فرعون کا محل میں نے چھوڑ دیا، فرعون کا عیش و آرام چھوڑ دیا. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس جنت میں ایک محل عطا فرما اور مجھے اس ظالم سے نجات دے دے. آسیہ فرعون کے جیل خانے میں مر جاتی ہے، دنیا کی نظر میں ان کی موت ہو جاتی ہے، مگر اللہ قیامت تک ہمیشہ کے لیے ان کے نام کو قرآن میں، ان کے ذکر کو قرآن میں آباد کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی نیک بندیوں میں ان کو شامل کر لیتا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس دیش میں نہیں، اس دنیا میں ہم عزت کے ساتھ جئیں، ہمارا ایک نام ہو، ایک سمان ہو، ایک رسپیکٹ ہو، تو ہمیں بھی مسلمان والی زندگی گزارنی پڑے گی. نہیں گزاریں گے ہمارا حال یہی رہے گا. اللہ نہیں چاہتا کہ ہم پریشان ہو. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ تم پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا. لیکن ہاں جب تم بگڑ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. آج آپ دیکھ لیں کتنی شرک و بدعت کے کام آپ کے اسی بنگال میں، اسی مالدہ میں، کلیا چک میں ہوتے ہیں. آپ کھڑے ہو کر کے توحید کی بات کریں، لوگ آپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. مجھے یاد ہے 12 ربیع الاول کی تاریخ میں اسی علاقے میں کہیں پروگرام تھا، میں مالدہ سے کلیا چک کے راستے کو میں جا رہا تھا، غالباً بس سے جا رہا تھا. میں کتنا لمبا سفر ہوگا مالدہ سے کلیا چک کا فرقہ تک کا سفر، اس سفر کو پار کرنے میں کئی گھنٹے لگ گئے. کیوں صاحب؟ جلوس نکل رہا ہے، بڑے بڑے ڈی جے نکل رہے ہیں، جوان جوان لڑکیاں ڈی جے کے پیچھے نکل رہی ہیں، اور نبی کی پیدائش کا جشن منایا جا رہا ہے. اور اتنی جذباتی ہے یہ قوم. آپ کھڑے ہو کے سمجھا دیں کہ بھائی غلط ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لوگ آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے، لوگ آپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے. لوگوں کی نظر میں جو یہ کام کر رہا ہے وہی رسول کا چاہنے والا ہے، اور جو کام یہ نہیں کر رہا ہے وہ رسول کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ. آج
बिदात और खुराफात पे मुसलमान डूबा हुआ है। कितने मुसलमान हैं उनकी औरतें मज़ारों पर औलाद नहीं हो रही है, मज़ारों पे कब्रों पे जा जा के सर झुका रही हैं। कितने मुसलमान हैं घर में बच्चा बीमार हो गया, गले में तावीज़ पहन करके वो चल रहे हैं। मेरे भाइयों, हम अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके, शिर्क करके, बिदअत करके हम ये सोचे कि अल्लाह हमें इज्जत देगा, नहीं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाहत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पावर अल्लाह के हाथ में है। बशार अल-असद ने सोचा नहीं था 31 साल हुकूमत करने वाला, 6-7 लाख लोगों को मार देने वाला, कभी सीरिया से उसको भागना पड़ेगा। आज वो भाग रहा है। दुनिया का हर जालिम याद रखे, हर फिरौन याद रखे, उसे एक दिन जमीन छोड़ के जाना है, एक दिन उसके जुल्म का अंजाम बुरा होना है, हर डिक्टेटर को खत्म होना है। बादशाहत का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हम मानते हैं आज हम बहुत जलील ख़ार हैं, बहुत परेशान हैं, मगर हम दुआए कुनूत में क्या कहते हैं? वला यइज़्ज़ु मन आदैत वला यज़िल्लु मन वालैत। ऐ अल्लाह, जिससे तू दोस्ती कर ले, जिससे तू मोहब्बत कर ले, वो कभी जलील नहीं हो सकता, और जिससे तू दुश्मनी कर दे वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह के दोस्त बन जाओ मेरे भाई, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, अल्लाह को राजी करने वाला अमल कर लो, और फिर देखो दुनिया आपकी इज्जत का लोहा मानेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से रब्बुल आलमीन हमें हर उस अमल से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और हर उस अमल की तौफीक दे जो अल्लाह को राजी करने वाला है। ये 2 दिन का प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, कल का अच्छा, ये प्रोग्राम जो है आपको मालूम भी होगा मदरसे का प्रोग्राम है, और कलेक्शन के लिए ये प्रोग्राम किया गया है। तो आप लोग जाते जाते माँ बहनों से भी कहना चाहूँगा कि इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आप हजरात भी कुछ ताउन करके जाएं, ताकि जिस असल मकसद के तहत जो प्रोग्राम कराया गया है वो मकसद पूरा हो। जलसे के लिए आप इदारे के लिए, मदरसे के लिए कुछ दान दे करके, ताउन दे करके जाएं। अल्लाह ताला आप सबके माल में बरकत अता करे और आपको इस इदारे का ताउन करने की तौफीक दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। দিয়ে যাবেন, মওলানা আছেন, মওলানার হাতে আপনারা দিয়ে যাবেন।